الیکشن کے بعد سے مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما ایکٹیو نظر آئے اور بہت سے ایسے ہیں جو کہ ہمیں انیکٹیو نظر آئے، پس منظر میں چلے گئے، اور انہی میں سے ایک حمزہ شہباز صاحب بھی ہیں۔ وجہ کیا ہے سر آپ کی؟ ہاں، ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ ملاقات ہوئی آج ان سے۔ اچھا، تو ناراض ہیں؟ نہیں، ناراض سے نہیں ہے۔ اچھا، ناراض کس سے ہونا ہے؟ اپنوں سے یا غیر؟ سابق وزیر اعلیٰ، ٹھیک ہے نا، مسلم لیگ پنجاب کے بھی لیڈر رہے اور اب بھی ہیں، تو ان کے ساتھ ان سے ملاقات ہوئی۔ اب شاید وہ جو کہاں پہ ہوئی سر ہمارے قومی ان کا جو دفتر ہے، اچھا، تو قومی اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کے درمیان کوئی رابطے کا کام کریں گے وزیر اعظم کے ساتھ مل کے۔ اچھا، اب ان کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی، پھر سپریم کورٹ کے فیصلے یاد آتے رہے۔ اچھا، ان کو دیکھیں نا، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا نا کہ اگر جو کوئی شخص اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا تو اس کو ووٹ کو گنا ہی نہیں جائے گا، اور یہ ایک اس فیصلے کو آج تک پاکستان کے جو قانونی حلقے ہیں اور سیاسی حلقے انہوں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ دستور جو ہے اس کے الفاظ کے صریح خلاف تھا یہ فیصلہ۔ بار ان کی حکومت اس کے نتیجے میں ختم ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ایک عزم رکھتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بیچ میں بھی خبر آئی تھی کہ وہ شاید کوئی وفاق میں ان کو کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے، جو بھی کام کریں گے وزیر اعظم کے ساتھ مل کے کریں گے۔ اچھا، ہاں، تو اتنے عرصے پنجاب جو ہے وہ تو پھر ہمارے مریم بی بی کے سپرد ہے یا مریم اورنگزیب کے سپرد ہے، تو بہرحال مشکل حالات ہیں، اور اس میں لوگ جو ہیں بجلی کے بل جو ہیں سب سے بڑی پریشانی تو وہ ہے، تو مشکل حالات سے آگے نکلنا ہے، لڑنا ہے ان سے، اور حکومت کوشش کر رہی ہے۔ آج تو یہ خبر بھی آئی نا کہ وہ سعودی عرب جو ہے جی ہاں وہ 80 کروڑ ڈالر کی ایگزیکٹلی سرمایہ کاری کرتا ہے اور کرنا چاہ رہا ہے، اور اسی ہفتے جو ہے وہ امکان ہے کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ ان سے ہو جائے گا ریکارڈنگ کے سلسلے میں۔ چلیے اللہ کرے برکت ڈالے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، خبر اب یہ ہے کہ یہ جو امان اللہ کنرانی صاحب ہیں نا، سابق ایڈوکیٹ جنرل ہیں اور نگران وزیر بھی رہے ہیں، اور جمہوری وطن پارٹی میں بھی تھے اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ، انہوں نے کل بڑا ایک بھرپور تعزیتی بیان جاری کیا جس میں اکبر بگٹی مرحوم کو یاد کیا گیا اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تو جب حکومت کا کہنا یہ تھا کہ اکبر بگٹی جو ہیں وہ ایک حادثے میں، ایک دھماکہ ہوا جو حادثتاً ہوا اور اس میں وہ لقمہ اجل بن گئے، تو ان کو بھی اعزاز دیا جائے، تسلیم کیا جائے۔ ذوالفقار بھٹو صاحب جو ہیں، جب ان کے معاملات پر نظر ثانی ہو رہی ہے تو اکبر بگٹی صاحب کو بھی ایک درجہ دیا جائے قومی شہید کا، اور ان کی بھی یاد منائی جائے۔ تو وہاں کی جو جماعتیں سر آواز اٹھائیں پھر، اگر وہ ان کو لگتا ہے سیاسی جماعتوں کو؟ ہم بھی تو آواز اٹھائیں نا، ہمارا بھی تو، ہمارے ملک تو ہمارا سب کا ہے نا۔ تو بہرحال وہ ان کی خدمات اپنی جگہ ہیں، اور ہمارے یہ وانی صاحب ہیں سیکرٹری تعلیم کے، انہوں نے خبر دی ہے کہ جو یعنی اسلام آباد کے جو ہسپتال اسکول ہے نا، پرائمری اسکول اور ہائی اسکول، ان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا اس کی کلاسیں شروع ہوئی ہیں بچوں کو۔ اچھا، ہاں، یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے، نیند رکھو نہ یہ رکھو، نیند رکھو یا نہ رکھو، خواب معیاری رکھو۔ چلیے، اچھی خواب تو سر حکومت بھی دیکھ رہی ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں نا ججز کی تعداد کو بڑھا دیا جائے۔ آج خبر آئی کہ جی 23 جو ہے وہ کر دی جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ انڈیا میں 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی ہے اور ججوں کی تعداد ہے 34، اور یہاں ہماری آبادی ہے 24 کروڑ اور 25 کروڑ کا اس کے درمیان، اور ہمارے ہاں اس وقت جج موجود ہیں 17، ایڈ ہاک الگ ہیں، ایڈ ہاک ہے، اب اس کے بعد 23 کر لیں گے۔ اور بھائی جب تک آپ اپنے نظام کو نہیں بدلیں گے نا، اور جب تک آپ یعنی اپیلیں جو ہیں ہر طرح کی، سپریم کورٹ نے اوور برڈن کر لیا اپنے آپ، عدالتیں بھی جو ہیں وہ ایسے معلوم ہوتا ہے ہم سب پکنک پہ آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو جب تک ہم عزم مصمم نہیں کریں گے، تاریخوں پہ تاریخیں، کسی مقدمے میں پھنس جائیں آپ، اور کیسز کی تعداد بھی بہت زیادہ، کیسز کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایک بے معنی قسم کی لیٹیگیشن ہو رہی، تو پورے نظم کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔
اس طرح ججوں کی تعداد بڑھا کے قومی خزانے پہ بوجھ ہوگا اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اب یہ 1 ارب 40 کروڑ کا ملک ہے, 34 ججوں کے ساتھ چل رہا ہے. تو آپ کو جناب کیا آپ پتہ نہیں انوکھی چیز ہے دنیا کی کہ آپ کو کوئی خدا خوفی نہیں ہے؟ آپ اپنے نظام کو درست کیوں نہیں کرتے؟ چلیں ابھی تو فی الحال وہ افواہیں ہی ہیں کہ وہ نظام کو درست کرنے کی جو بات کر رہے ہیں. سر بس 1 منٹ رہ گیا. اب یہ ہے کہ ہمارے رانا افضال حسین جی ہاں ممبر پنجاب اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے, اور رانا تنویر حسین جو اس وقت بڑے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور وفاقی وزیر ہیں, ان کے بڑے بھائی حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے, اور بڑی کمٹمنٹ تھی ان کی, مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑے رہے اپنے بھائی کی طرح, اور ایک مرید کے ان کا علاقہ ہے صحیح, اور وہاں ان کی تدفین ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور جو ہمارے سیاسی کارکن ہیں ان میں اس طرح کی کمٹمنٹ پیدا کرے کہ وہ اپنی جماعتوں کے ساتھ جڑے رہیں, ان کی طاقت بنے, ان کو مضبوط کریں اور ان کو آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے, چلیں